پچھلے دنوں میں پتوں کی تھا تو وہاں پر کسی نے مجھے کہا کروڑوں کا کاروبار تھا لیکن اب 8-9 ماہ ہو گئے بالکل ختم ہو گیا. تو میں نے بتایا مدد اللہ سے مانگیں، نماز پڑھیں، استغفار کریں، اپنے معاملات میں غور کریں، یہ چیزیں شریعت نے بتائیں. لیکن وہ یہ سننے کے لیے آمادہ ہی نہیں. تو اس کے بعد وہ پھر کہنے لگا کہ نہیں میں نے کسی سے خود حساب لگوایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ پر فلاں شخص نے فلاں رشتہ داروں نے کچھ کیا ہے. میں کہ وہ 8-9 ماہ ہوئے ہیں رشتہ دار بنے ہیں. کہتے نہیں وہ ہمارے شروع سے رشتہ دار ہیں. تو میں کہ جو اتنے سال چلتا رہا کروڑوں کا کاروبار تب وہ کہاں تھے؟ یہ 8-9 ماہ ہی ہوئے ہیں نا. کیا کس دنیا میں ہم بستے ہیں جو کروڑوں کا کاروبار بند کر سکتا ہے؟ میرا سادہ سا سوال ہے. کم از کم 2 کروڑ تو اس کی قیمت ہونی چاہیے. وہ 50 روپے کا مل جاتا ہے، 500 کا مل جاتا ہے. وہ کہتے کچھ لیتا ہی نہیں، وہ کہتے فری، بس وہ اتوار کو بیٹھتا ہے وہ فری کرتا ہے. یار کون سی دنیا میں بستے ہو؟ یہاں فری کوئی رستہ نہیں بتاتا. وہ کہتا بھائی ٹائم نہیں ہے چل کسی اور کو پوچھ لے. یہاں تو فری کچھ بھی نہیں ملتا. تو مجھے کسی نے کہا 500 روپے کا ملتا ہے. میں نے کہا یہ بات تو عقل مانتی ہے کہ 500 روپے والے تویز سے 600 والا مسئلہ نہیں حل ہو سکتا. 500 کا ہی آتا ہے. تو کروڑوں کے کاروبار وہ تویز بند کر لیتا ہے. وہ کون سا تویز ہے؟ میں کہ ویسے قوم کی حالت یہ ہے، چونکہ میرا کنسٹرکشن سے چھوٹا سا تجربہ رہا، ہم نے اسلامک سینٹر کے 4-5 آفس بنانے تھے، تو میں نے قریب سے ان کاموں کو تھوڑا دیکھا. معذرت کے ساتھ جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، عمومی طور پر یا شاید ہمارا تجربہ ایسا ہوگا، میں کہ یہاں اچھا پلمبر نہیں ملتا، یہاں اچھا الیکٹریشین نہیں ملتا. ناراض نہ ہوئیے گا، یہاں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں مونچھیں سیٹ کرنے والا صحیح بندہ نہیں ملتا. داڑھی برابر سیٹ کروانی پڑے پے وقت جاندہ ہے. جس قوم کی حالت یہ ہو کہ ان میں پلمبر اچھا نہ ملے، مجھے بتائیں پلمبری سوکھی کی جادوگری؟ کوئی ایسا علم، کوئی ایسا ہنر جس نے کروڑوں کا کاروبار جکڑ دینا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہوگا نا. پلمبری تو سوکھی سی ہے، الیکٹریشین ہونا تو آسان کام ہے. تو میں کہ ایسا منتر، ایسا علم، ایسا جادو، ایسا تویز جو کروڑوں کے کاروبار کو ہلا کے رکھ دے، وہ اتنا سستا ہوگا؟ عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا کام مشکل ہوگا اتنی اس کی قیمت ہوگی. تو کیسی عجیب بات ہے. تو میں کہ یہاں تو میاں پلمبر اچھا نہیں ملتا، تم اچھا جادوگر اس قوم میں تلاش کر رہے ہو. کچھ بھی نہیں ہے صاحب. لیکن جب قوم اخلاقی طور پر، شعوری طور پر انحطاط کا، زوال کا شکار ہو، اور قوم کی یہ حالت ہو کہ قوم کو چیختے گلے ہی اچھے لگے، ممبر پہ بھی یہ حالت ہو، تو یہ زوال ہر شے میں آیا ہے. تو میں نے کہا جادوگری کا بھی کوئی معیار ہوگا، اس کا بھی کوئی فن ہوگا، اس کے لیے بھی کوئی کورس کرنا پڑتا ہوگا، کوئی کسی استاد کو ماننا پڑتا ہوگا. تو یہاں سیدھا پلمبر نہیں مل رہا، کوئی الیکٹریشین نہیں مل رہا، تو یہاں پر جادوگر پائے جائیں گے. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کاش کہ ہم جو ہے وہ قرآن کا اسلوب سیکھیں. قرآن تو ہمیں یہی کہتا ہے کہ تم نے مدد طلب کرنی ہے تو چیزیں 2 ہی ہیں، ایک صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ تم نے کھڑے رہنا ہے، اور دوسرا تم نے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرنی. اور جب تم یہ کرو گے تو سنو، پریشان نہ ہونا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.